اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے کہ العلم علمان علم علی اللسان فذالک حجۃ اللہ علی ابن آدم وعلم فی القلب فذالک علم النافع۔ فرماتے ہیں کہ علوم دو ہیں، ایک وہ علم ہے جو انسان کی زبان پہ ہوتا ہے، وہ کتابوں سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور پھر زبان سے بیان کر دیتا ہے، ایک یہ علم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ علم ابن آدم کے لیے حجت ہے۔ پھر فرمایا دوسرا علم وہ ہے جو قلوب پر وارد ہوتا ہے، یہی علم جو ہے علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے۔ دوستو یہ قول بہت ہی کم سنا جاتا ہے، اور میں حقیقت اس کی بتاؤں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان اگر ظاہری علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس علم پر عمل کرنے کے لیے اس کو جس جذبہ اور عشق اور ذوق شوق اور جس طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت جذبہ ایمانی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علم جو ہے وہ فساد ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسانی دماغ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ دیا ہے تو اس پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اس کے قلب پر، اس کے دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جس راہ پہ بھی چلتا ہے شیطان سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک چل رہے۔ انسان جب ظاہری علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر، اس کے قلب میں جب روحانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا چشمہ نہیں پھوٹتا تو اس کے دل کو بصیرت نصیب نہیں ہوتی، سمجھ اور حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ اس صورت میں وہ ایک ایسا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم خشک علم کہہ سکتے ہیں، جو نور کی تری سے دور ہے۔ میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تفرقے اور فتنے کا دور ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا، قرآن کو بھی پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا، حدیث اور اس کا علم بھی حاصل کر لیا، لیکن اس علم کو پکانے کے لیے، اس علم کی تراوٹ کے لیے جس نور اور جس حکمت و معرفت کی ضرورت تھی، جس جذبہ عشق اور سمجھ کی ضرورت تھی، وہ حاصل نہیں کی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حج میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، بلکہ ان کے قلوب جو ہے وہ اندھے ہیں۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارے قلوب اگر بصیرت اور حکمت سے دور ہیں تو پھر ہم نے جو پڑھ لیا، جو سمجھ لیا، اس کو اپنی سوچ اور اپنی مرضی اور عادت کے مطابق ڈال لیتے ہیں، جو کہ فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ میرے دوستو آج ہم مدارس میں، کالج میں اور یونیورسٹیز میں جو صرف ظاہری علم حاصل کرتے ہیں،
اور نورانی ادب کا علم، جذبے اور معرفت اور عاجزی کا علم جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ قلوب کا علم اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر تقوی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر ہمارے اندر تکبر، حسد، بغض اور لالچ شامل حال رہتی۔ تو میرے دوستو، یہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ کر اپنے قلب کو اندھا کر دیا ہے۔ قلب کی بصیرت سے ہم دور ہیں، قلب کی خوبصورتی اور روشنائی سے ہم دور ہیں۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ آخری زمانہ جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، اور دیکھیں اس دور میں تبلیغ، جو زبانی تبلیغ ہے، اس کا کوئی اثر بھی ہمارے دلوں پر نہیں پڑتا۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، لالچ و طمع نہیں پیدا کرنا دل میں، مگر ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود ہم اپنے اعمال کے بارے میں بزید ہیں۔ ہم نہ اپنا احتساب کرتے ہیں اور نہ ہی ہم نہی عن المنکر کی طرف جو ہے وہ رغبت لے کے آتے ہیں۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم اس روحانی علم، تزکیہ نفس، طریقت اور معرفت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو صرف دم اور درود اور تعویذ اور گنڈوں کی طرف جاتے ہیں، مگر ادب، حیا، اخلاق اور محبت کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان پوری دنیا میں زبوں حال ہے، تمام معاشرہ دنیا جو ہے اس کے سامنے ہم سرنگوں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔